السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہماری گفتگو مقدمات نماز میں چل رہی ہے۔ چوتھا مقدمہ بدن اور لباس، کہ جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ بدن اور لباس پاک ہونے چاہیے، لیکن چند مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان کا بدن یا لباس اگر نجس ہے تو انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ پہلا مقام جو آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا کہ اگر خون انسان کے بدن یا لباس پر لگا ہو جو درہم سے کم ہو اور خالص ہو تو انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ اگر انسان کے جسم پر کوئی پھوڑا پھنسی یا جراحت یا کوئی زخم ہو اور اس کا خون انسان کے جسم پر یا لباس پر لگا ہو، چاہے وہ درہم سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، جب تک کہ پھوڑا پھنسی یا زخم صحیح نہیں ہو جاتا اس وقت تک کہ انسان نماز اس حالت میں پڑھ سکتا ہے، چند شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ زخم قابل توجہ ہو اور ثابت ہو۔ قابل توجہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ ہلکا پھلکا زخم نہ ہو، معمولی زخم نہ ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو خون زخم اور پھوڑے کے اطراف میں لگا ہو، جس کو عرف عام میں اس کے تابع شمار کیا جاتا ہو، مثلا انسان کے داہنے ہاتھ پہ کوئی زخم لگا ہوا ہے تو اسی کے آس پاس اگر خون لگا ہے تو انسان کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر یہ خون یا نجاست دوسری جگہ جسم کے یا لباس کے حصے پر سرایت کر جائے تو اس صورت میں نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور تیسری شرط جو کہ بعض مجتہدین رضوان اللہ تعالی علیہم نے بیان کی ہے کہ لباس یا بدن کا پاک کرنا یا لباس کا تبدیل کرنا معمول سے زیادہ سختی رکھتا ہو، لیکن یہ شرط آیت اللہ عظمیٰ سید علی الحسینی السیستانی دامہ عزہ کے نزدیک ثابت نہیں ہے اور اس کی رعایت کرنا لازم نہیں ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ اگر انسان آسانی سے اس کو پاک کر سکتا ہے لباس کو یا بدن کو، یا تبدیل کر سکتا ہے لباس کو، تو احتیاط مستحب ہے کہ اس کو تبدیل کرے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ خون، جیسے کہ پہلے مقام میں کہ یہ خون جو ہے وہ خالص ہو، بلکہ اگر یہ جو زخم کا یا پھوڑے پھنسی کا خون ہے، اگر یہ مواد کے ساتھ، پیپ کے ساتھ، یا جو زخم سے پانی نکلتا ہے زرد پانی اس کے ساتھ، یا دوا کے ساتھ جو مرہم وغیرہ اس زخم کے اوپر یا پھوڑے پھنسی کے اوپر لگایا جاتا ہے، اگر اس کے ساتھ مخلوط ہو جائے، مل جائے، تب بھی انسان اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر معمولی جراحت ہے، جیسے کہا گیا کہ جراحت جو ہے وہ قابل توجہ، اگر معمولی جراحت ہے یا کوئی معمولی زخم ہے یا معمولی سا پھوڑا پھنسی ہے کہ جو جلدی صحیح ہو سکتا ہے یا جس کو دھونا آسان ہے، پاک کرنا آسان ہے، اس کے ساتھ انسان نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نماز اس صورت میں اگر اس کو پاک کر سکتا ہے آسانی سے تو اس کے ساتھ نماز، اس خون کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر بدن یا لباس کا وہ حصہ کہ جو زخم کے تابع نہیں ہے، یعنی زخم کے آس پاس کا حصہ نہیں ہے، دوسری جگہ اگر خون لگ جائے، یا وہ مرہم جو زخم کے اوپر لگایا گیا ہے اس کی تری انسان کے دوسری جگہ لباس پر یا بدن پر پہنچ جائے تو اس صورت میں بھی انسان نماز نہیں پڑھ سکتا اور اس کے ساتھ نماز باطل ہوگی۔ یعنی یہ ہے کہ اگر یہ زخم یا پھوڑے پھنسی کا خون اگر انسان کے جہاں جو اطراف میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ درہم سے زیادہ ہو، وہ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ آخر میں تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل نور نجف میڈیا کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مومنین استفادہ کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔